محترم حضرات، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان اور ہدایت ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ ہدایت ہی نعمت ہے، اس لیے کہ باقی نعمتیں ہدایت کے بغیر دنیا اور آخرت میں زحمت اور پریشانی کا ذریعہ بنے گی۔ اور سب سے بری چیز کفر، شرک اور اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن لوگ ارتداد کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ واضح کر دوں کہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد مرتد ہونے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی ارتداد ہے لیکن بہت کم۔ اس تعلق سے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اسی موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں درجہ عربی پنجم کے ایک طالب علم فضیل کالولوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ارتداد کے امنت سیلاب اور نسل نو کے سامنے ایک درپیش چیلنج کے تعلق سے اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف فرما معزز مہمانان عظام، آج ہندوستان میں ہزاروں سال پرانی گنگا جمنی تہذیب کے دشمن نئی نسل کے اذہان کو مسموم کر رہے ہیں۔ ارتداد کا سنگین فتنہ ایک امڑتے سیلاب کے مانند ابھر رہا ہے، جس کی طغیانی لہروں میں کسی نہ کسی فرد کا نسیمن بہہ رہا ہے۔ ملک میں شدید مذہبی منافرت اور تعصب کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ نصاب تعلیم، صحافت اور ابلاغ عامہ کے ذریعے نئی نسل کو ملت ابراہیمی اور امت محمدیہ سے خارج کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آ رہا ہے کہ آج مسلمانان ہند کو ملک ہندوستان میں اپنی زندگی کا وجود اور صدیوں کا دینی و علمی اثاثہ اور قیمتی سرمایوں پر بھی خطرات کے بادل منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، بالکل اسی طرز پر جس طرح 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے ترکستان، ایران اور عراق پر حملہ کیا تھا۔ محترم دوستو، ملک میں بڑھتے ارتداد کا جائزہ لیا جائے تو اس کے پیچھے متعدد عوامل کار فرما نظر آتے ہیں، جس کا راستہ ایک طرف مادہ پرستی سے ہو کر گزرتا ہے تو دوسری طرف تعلیم و تعلم کے سربستہ رازوں سے ناواقفیت ہے۔ لہذا نسل نو اسی رو میں بہی چلی جا رہی ہے جس طرف اس کے باندھ کھول دیے گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کی زندگی کا اصل محرک مادیت پرستی پر خوش اور عام شہری زندگی کے حصول پر قانع ہو جانا ہے۔ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ ایسے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مادی زندگی کی آشائشوں اور عام شہری حقوق پر قناعت نہ کرے، بلکہ وہ پورے خلوص اور ہوش کے ساتھ اس کا بھی مطالبہ کرے اور اس کے لیے جد و جہد کرے کہ وہ اپنی تمام ملی تشخصات اور اپنی پوری مذہبی آزادی اور اپنی پوری تہذیب و ثقافت کے ساتھ اس میں رہیں گے۔ ہم کو کسی حال میں ان کتوں کے پست مقام پر نہیں اترنا چاہیے کہ جن کو اگر راتب مہیا کرا دیا جائے تو وہ مطمئن اور قانع ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو، اس سلسلے میں دوسرا بنیادی مسئلہ موجودہ نظام تعلیم کا مسئلہ ہے، جو حکومت کے جارحانہ نظام تعلیم پر مبنی ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق غیر مذہبی واضعین نصاب نے اس اہم مسئلے کو نہایت پیچیدہ اور پریشان کن بنا دیا ہے۔
ملک میں بے شمار ایسے اسکول اور کالجز ہے جہاں بے ذکر ڈراؤ میں ہندو دیو مالا کی باتیں اور مشرکانہ کہانیوں کے ذریعے نئی نسل کو ملت ابراہیمی اور امت محمدیہ سے خارج کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ پہلے مسئلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس سلسلے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ رقم تراز ہے کہ تبلیغ دین کی راہ میں جو دشواریاں پیش آتی ہے اس سے تو صرف اسلام کی توسیعی سرگرمیوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، لیکن تعلیم کا مسئلہ تو مسلمانان ہند کی قومی و ملی وجود کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے، جس سے ان کے مخصوص کلچر، مخصوص تہذیب اور مخصوص عقائد پر ضرب پڑتی ہے۔ محترم دوستو، مسلم قوم مادیت کو اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے حصول معاش میں اس طرح سرگردہ ہے کہ بسا اوقات اس کے لیے ایمان کا سودا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ سیاسی جماعتیں ہو یا نام نہاد مذہبی قیادتیں محض اپنے دنیاوی معیار کو اونچا کرنے میں مشغول ہے اور نسل نو اس سے براہ راست متاثر ہے۔ مادیت کے اسی غلبے نے نسل نو کو اس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ملک میں بے روزگاری سے پریشان نوجوان جب کہیں تلاش معاش میں ارتداد کے بہتے سیلاب میں اپنا قدم رکھتا ہے تو اسی رو میں بہتا چلا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ملک میں رائج نظام تعلیم نے اختلاط مرد و زن کا جو قبیح نظریہ پیش کیا ہے اس کے منفی اثرات کا مشاہدہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہیں۔ بچپن ہی سے مخلوط تعلیم نے حیا کو رخصت کر دیا، جہاں بلا تفریق مرد و زن کے مساوات کا نظریہ جلتے پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہا ہے۔ ابتدائی تعلیم کا مرحلہ عبور کر کے نسل نو جب اعلیٰ تعلیم کے مرحلے میں قدم رکھتی ہے تو وہاں اسے اور بالخصوص مسلم لڑکیوں کو پردہ اور حجاب میں رکاوٹ کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، جو ابتدا میں تو نسل نو کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کا عادی ہونے کے بعد ایک معمول کی زندگی بسر ہونے لگتی ہے۔ لیکن چونکہ قدرت نے صنف مخالف میں کشش رکھی ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیات سے ہوتا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے شریعت اسلامیہ نے نکاح کے پاکیزہ بندھن میں باندھنے کا حکم دیا، اور اس سے پہلے اس مرحلے میں طبیعت میں پاکیزگی کے لیے غض بصر کا حکم دیا۔ محترم دوستو، شریعت کے اس حکم پر عمل در آمد نہ ہونے کا سبب متعدد کوشاں نوجوان کا متعدد سرکاری یا نجی کمپنیوں میں برسر روزگار ہونا ہو، یا اسکولوں اور کالجوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا میدان ہو، جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ رفتہ رفتہ نوجوان ایک دوسرے کے قریب ہونے لگتے ہیں، اور جب جنسی ہیجان پروان چڑھنے لگتا ہے تو کبھی مذہب اور دین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نسل نو کبھی فحاشی کی راہ پر چل پڑتی ہے تو کبھی اپنے دین سے اور اپنی مذہب سے برگستہ ہو کر شادی کے بندھن میں بندھ جاتی ہے۔ ایسے میں تشدد پسند ہندو تنظیم وشو ہندو پریشد کا چھوڑا ہوا گھر لوٹو یا گھر واپسی کرو شوسا اپنا اثر ڈالتا نظر آتا ہے، جو ایک باقاعدہ منظم سازش کے تحت ملک میں اپنا کام کرنے میں مصروف ہے۔ اس تنظیم کے تحت کام کرنے والے گروہ باقاعدہ اپنے آپ کو مسلم لڑکیوں کے سامنے مسلم شریف لڑکے کی شکل میں پیش کر کے لڑکی کو اپنے پیار کے جانسے میں لیتے ہیں، تو کبھی ہندو سماج کا ہی ایسا شریف النفس شخص ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس جیسا درد مند دل رکھنے والا گویا دوسرا شخص سماج میں موجود ہی نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ پہلے نظر، پھر سلام، پھر کلام، پھر ملاقات کے بعد جب یہ مراسم پختہ ہو جاتے ہیں تو انہیں ارتداد کے راستے پر لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ارتداد کو روکنے کے لیے منظم انداز میں کام کرے، جس کی شکل یہ ہے کہ ایسی دینی و عصری تعلیمات سے نسل نو کو مزین کرے جو ایک طرف ان کے دلوں میں معرفت الہی راسخ کرے تو دوسری طرف انہیں معاشی استحکام بخشے۔ بچپن ہی سے ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس طور پر جاگزی کرے کہ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ایمان کے سودے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ دشمنان دین کے مکر و فریب کے پھیلائے ہوئے جال سے دور رہنے کی تلقین کرے۔
مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کی حرمت واضح کرے، نیز شریعت کے حکم پر عمل کی صورت میں اس کے فوائد اور عمل نہ کرنے کی صورت میں اس کے نقصانات سے آگاہ کرے۔ اور والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرے اور ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارے تاکہ بچے والدین کے علاوہ دوسروں کو دوست نہ سمجھے۔ اسی طرح اسکول اور کالجز میں اساتذہ اپنے شاگردوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرے، اور اگر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بصورت مجبوری مخلوط تعلیم یا روزگار کے لیے اختلاط کا سامنا کرنا پڑے تو لڑکیوں کو کردار فاطمہ و عائشہ رضی اللہ عنہما اپنانے اور لڑکوں کو کردار یوسف علیہ السلام اپنانے کی تلقین کرے۔ اور اخیر میں مسلمان خود کو محاسن اخلاق سے آراستہ کرے اور المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ کے مصداق بن کر ایک دوسرے کے معاون و ہمدرد بنے۔ انشاءاللہ مذکورہ ان نکات پر عمل نسل نو کو فتنہ ارتداد کے سیلاب میں بہنے سے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ امت میں پھیلی یہ ارتداد کی لہر کو ختم فرمائے اور اپنے دین کا بول بالا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔